آٹھواں حصہ سبق نمبر 4 ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ رہا یا گیا؟ بھول کر کھایا پیا یا روزے کے منافی کوئی اور کام کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیز پائی گئی یا بعد میں۔ روزے دار کو کھاتے پیتے وقت یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، مگر جب روزہ دار بہت کمزور ہو تو اس سے نظر پھیر لے، اور اس میں جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور جسمانی کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کرے گا۔ تو اس صورت میں یاد دلانے میں حرج نہیں، بلکہ یاد نہ دلانا بہتر ہے، اور بوڑھا ہے مگر بدن میں قوت رکھتا ہے تو اب یاد دلانا واجب ہے۔ مکھی یا دھواں وغیرہ حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا ہو یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا۔ قصدن دھواں حلق کو پہنچایا تو کیا حکم ہے؟ اگر خود قصدن کسی نے دھواں حلق میں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ کی خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھواں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر قصدن پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہی حکم بیڑی، سگریٹ، سگار، چرس وغیرہ کے دھوئیں کا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر پیش آنے والی وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مثلا غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی کہ تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچ گیا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ اپنا تھوک نکل جانے سے روزہ جاتا رہتا ہے یا نہیں؟ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور روزہ دار اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار نہ ٹوٹا تھا کہ اسے چڑھا گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع یعنی جدا نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھنکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے کہ یوں بھی قابل اعتراض حرکت ہے اور دوسروں کے سامنے ہو تو باعث نفرت بھی اور پھر نفاست کے خلاف بھی۔ بھولے سے کھانا کھاتے یاد آتے ہی لقمہ چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ دار اگر بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا یعنی منہ سے اگل دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا کہ صبح ہو گئی اور اس نے صبح ہوتے ہی لقمہ اگل دیا تو روزہ نہ گیا۔ ہاں اگر نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ کسی کی غیبت سے روزہ رہا یا گیا؟ کسی کی غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا،
اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ غسل فرض ہوتے ہوئے نہ نہائے تو کیا حکم ہے؟ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں روزہ دار نے صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ وہ حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تل کو چبا کر نکل گیا تو روزہ باقی رہا یا نہیں؟ تل یا اس کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، ہاں اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو یا پسینہ منہ میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ در قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔